بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو سب سے بڑی خبر آج کی دوں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب وہ لمحہ جس کا انتظار تھا، وہ لمحہ جس کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی رہی ہے، آج وہ آ گیا ہے، اور اصلی اور بڑا پہلا کھڑاک اس کی خبر۔ چونکہ آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بہت ساری ملاقاتیں طے تھی، اور مسلم لیگ نون نے خود سے بھی ایک جلسہ نما جنرل کونسل کا اجلاس رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ان میٹنگز میں سے کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اور ایک میٹنگ پی ڈی ایم کے یا اس حکومت کے تابوت کے اندر ایک کیل ثابت ہوئی ہے، اور حکومتی کیمپ کے اندر سوگ کا سما ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں، خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات طے تھی، ہوئی۔ اگلی ملاقات طے تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول زرداری اور شہباز شریف کے درمیان۔ بلاول والی ملاقات کے اندر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے بھی آنا تھا۔ مراد علی شاہ بھی اسلام آباد کے اندر تھے، اور وزیر خارجہ بلاول زرداری بھی اسلام آباد کے اندر تھے۔ انہوں نے وہاں پہ جو تھنک ٹینک ہے وہاں پہ بھی خطاب کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جناب ہمارا حق ہے اور ہم لے کے رہیں گے، چیئرمین کرکٹ بورڈ والی بات۔ اور اس ساری صورتحال کے بیچ میں آصف زرداری جب دبئی لاہور سے روانہ ہوئے تو وہ بنیادی طور پہ ناراض ہو کے گئے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی بنی نہیں، اب بنائی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، خیال ہے کہ یہ بیسیکلی نواز شریف نے راستہ روکا ہے زرداری کا پنجاب کے اندر، اور وہ لوگ جاتے وہاں پہ اس سے بہتر تھا اور انہیں توڑ کے اپنی جیب میں لے گئے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ تو یہی رہی ہے، ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری کی آنکھ کا جو آپریشن ہے وہ کامیاب رہا ہے، اور عوام کی دعاؤں سے صدر آصف علی زرداری مکمل صحتیاب ہیں اور اس وقت دبئی کے اندر ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل تماشا لگا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ ملاقات ہوئی ہے، لیکن بلاول ملاقات کرنے نہیں گئے، یا دوسرے لفظوں میں کیا سمجھا جائے کہ انہوں نے شہباز شریف یا جس شخص کی کابینہ کے اندر وہ وزیر ہے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک ملاقات ماضی میں ایسی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے جب آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم دیا تھا، تو اس رات ملاقات طے تھی آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان، لیکن نواز شریف نے آصف زرداری سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب صورتحال شاید کچھ ایسی ہی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد ملا ہے، جس کے اندر سندھ سے اگر دیکھا جائے تو مراد علی شاہ لیڈ کر رہے تھے، اور خورشید شاہ ہیں، اور جو شہری رحمان ہیں وہ ہیں، نثار کھوڑو ہیں، اور نوید قمر ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں۔ لیکن بلاول زرداری ملنے نہیں گئے۔ حکومت کی جانب سے شہباز شریف تھے، اسحاق ڈار تھے، اور احسن اقبال تھے۔ یہ بڑا واضح دو ٹوک اعلان ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، یا حکومت کے حلقوں کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے، اور وہ جو لڑائی ہے وہ کس نہج کے اوپر پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آج مریم نواز خطاب کر رہی تھی وہ جنرل کونسل کے اجلاس کے اندر۔ ایک تو ذرا اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ نون کے کیا ہی کہنے، آج انٹرا پارٹی الیکشن تھا، تمام عہدیدار تمام کے تمام، یعنی لندن میں رہائش پذیر خاندان کے پاکستان میں حکومت کرنے والے چند افراد جو ہیں شریف خاندان کے، وہ سب کے سب ان اپوزڈ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، جس میں شہباز شریف اگلے 4 سال کے لیے صدر، اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ نائب صدر، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری فائنانس منتخب ہو گئے ہیں۔ اور اندازہ یہ کیجئے کہ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اس سے پہلے وہ پارٹی کے نائب صدر کے طور پہ تھے۔ اور اس دوران آج شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی کے اندر سے، ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ان لوگوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب رشتہ داری ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس ریڈ لائن کو کوئی کمپرومائز کرے گا ہمارے خاندان کو تو وہ پارٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ مسلم لیگ نون کی ٹون تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے جب سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے، اور مریم نواز شریف آج فرما رہی تھی کہ جناب
الیکشن زیادہ دور نہیں ہے، نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ پھر شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ وہ دعا گو ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی بار انتخاب لڑیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر شہباز شریف کہہ رہے تھے اسحاق ڈار راتوں کو جاگتے ہیں، انہوں نے اپنی صحت خراب کر لی ہے۔ پھر فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو سینگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ مریم نواز شریف فرما رہی تھی کہ شہباز شریف نے کوئی فیصلہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ تو جن فیصلوں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے حکومت نواز شریف کی مرضی کے بغیر لی، کیا وہ جھوٹ تھی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائی اور نواز شریف اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے، کیا وہ جھوٹ تھے؟ شریف خاندان کو سمجھ آتی نہیں ہے کہ قوم کے سامنے کیا نیریٹو رکھنا ہے، اپنی ہی باتیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ اب یا مسلم لیگ نون ساری وہ باتیں کر رہی ہے جو ان کی پریشانی کا سبب ہیں۔ وہ کہنے جی پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی، انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے، اور ان کے مطابق الیکشن میں تاخیر کے متعلق شہباز شریف نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، وقت پر ہی ہوں گے، اور الیکشن کا ہونا ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عمران خان آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اب آپ کہتے رہیں کہ عمران خان کو جولائی کے مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں اور آپ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں۔ میرے خیال سے مسائل کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اصل جو سوگ ہے وہ اس وقت حکومتی کیمپ کے اندر ہے۔ عمران خان کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی ہے کہ یہ نورا کشتی کرتے ہیں۔ اب الیکشن میں جانے سے پہلے انہوں نے تماشے شروع کر دیے ہیں اور عوام کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم تو بڑے نظریاتی، یہ سب اقتدار کے یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن وقتی طور پہ عوام کو بے وقوف بنانا کوئی ان سے سیکھے۔ دوسری جانب جو نیب ہے انہوں نے عمران خان کو 21 جون کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا، توشہ خانہ کیس کے اندر بلایا گیا 21 جون کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ دستاویزات ہمراہ لے کے آئیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ نے بلکہ کہا ہے کہ عمران خان کی الیکشن سے پہلے گرفتاری تو ہوگی۔ دوسری جانب اسی 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بشرا بی بی کے متعلق کہا گیا تھا جی وہ تو اب باقاعدہ گواہ ہو گئی ہیں، اب ان کو دوبارہ ملزمہ کے طور پہ 22 جون کو طلب کر لیا گیا، یعنی 21 کو عمران خان کو اور 22 کو بشرا بی بی کو طلب کیا گیا۔ اب ذرا اندازہ پاکستان کے معاملات کا لگائیے کہ ہم کس نہج کے اوپر ہیں اور کس چیز کے اوپر ہیں۔ پاکستان کی ریاست کا 22ویں گریڈ کا ایک افسر جس کا نام اعظم خان ہے وہ اسلام آباد سے مبینہ طور پہ لاپتہ ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے تھانہ کوہسار کے اندر جا کے FIR کی درخواست دی ہے، لیکن حیران کن طور پہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اپنے ہی ملازم، یعنی اعظم خان کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے نا، وہ تو سول سرونٹ ہیں، وہ تو حکومت کے ملازم ہیں۔ اندازہ لگائیے سیریسنس کا۔ اسلام آباد پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اعظم خان کے متعلق کہ درخواست دہندہ متعلقہ تھانے سے رابطہ کرے کو تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اعظم خان کے حوالے سے کسی کے پاس بھی کوئی اطلاع ہو تو پکار 15 پہ اطلاع دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے پاس کوئی آپ چاہتے ہیں قانونی کارروائی کریں تو درخواست دے دیں، جو کہ انہوں نے دے دی ہے۔ ساتھ وہ مذاق بنا رہے ہیں، بیسیکلی اس کو ٹرولنگ کہتے ہیں لفظوں کے اندر، کہ وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر اعظم خان کے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہے نا تو آپ 15 پہ کریں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو تحریک انصاف کے یا ان کے ورکرز کو، ان کے رہنماؤں کو کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ گرفتاریاں، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اکبر ناصر خان کو لگایا ہے نون لیگ نے، اور ان کے سمراٹ ذرا دیکھیں، وہاں پہ ان کا اپنا ایک کولیگ، شاید ان کا بیچمنٹ آگے پیچھے ہوگا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں اطلاع دیں۔ یہ ہے حال فی الحال۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔